السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں جو کہ 10 ہیں، 5 کی ضد ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے صفت اطلاق کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم صفت اطلاق کی ضد صفت اسمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صفت اسمات کے لغوی اور اصطلاحی معنی جانتے ہیں۔ یہ صفت اطلاق کی ضد ہے، یعنی صفت اسمات صفت اطلاق کی ضد ہے۔ لغوی معنی روکنا۔ کیا ہے اس کے لغوی معنی؟ روکنا۔ اور اصطلاحی معنی یعنی تجوید میں اس کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح تجوید میں حروف کے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اصطلاح تجوید میں حروف کے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں، یعنی جن حروف میں صفت اسمات پائی جاتی ہے انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ اور حروف مصمتہ 23 ہیں، یعنی ان کی تعداد 23 ہے جو کہ حروف مطلقہ کے علاوہ ہے۔ حروف مطلقہ جو کہ کل کی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں 6 حروف ہیں: فا، را، میم، نون، لام، با۔ یہ 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ فر من لب۔ یہ 6 حروف اگر نکال دیں، یعنی عربی کے 29 حروف ہیں اور ان میں سے یہ 6 حروف نکال دیں تو باقی کے جو 23 حروف بچیں گے وہ حروف مصمتہ ہوں گے، اور وہ 23 حروف یہ ہیں: الف، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، کاف، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 23 حروف ہیں جن میں صفت اسمات پائی جاتی ہے، اور ان حروف کو حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ اب ان کا طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ ادائیگی کیا ہے، یعنی حروف مصمتہ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ حروف مصمتہ اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مصمتہ اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان حروف میں کل کی کلاس میں جیسے ہم نے صفت اطلاق کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مطلقہ اپنے مخارج سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ والے حروف جو ہیں ان کی ضد ہے، اور یہ حروف مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، یعنی پھسل کر ادا نہیں ہوتے، اپنے مخارج سے پھسل کر ادا نہیں ہوتے۔ اب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تا کو لے لیتے ہیں، تا جو کہ حروف مصمتہ میں سے ہے، اور ہم نے حروف مصمتہ کے بارے میں کیا پڑھا کہ ان کا طریقہ ادائیگی کیا ہے کہ حروف مصمتہ کو ادا کرتے وقت، یعنی جب حروف مصمتہ کو ادا کرتے ہیں تو یہ اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں۔
اب دیکھیں تا کا مخرج زبان کی جو نوک ہے سامنے والے اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگتی ہے، تا تا تا۔ تو دیکھیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جماؤ کے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، تا تا تا۔ اسی طرح ات ات۔ اب سا کو لے لیتے ہیں، کثیر کیفی کیفی فی کثیر، اف اف۔ اسی طرح جیم کو لے لیتے ہیں، اج اج تج تجری۔ جیم ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ ری کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے، پچھلے قاعدے آپ نے بھولنے نہیں ہیں، تجری۔ اسی طرح تا تأکلون تأکلون۔ لو کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے، پچھلے قاعدے آپ نے بھولنے نہیں ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ صفت ان حروف میں پائی جاتی ہے، جب بھی آپ ان کا مخرج ادا کریں گے تو یہ خود بخود یہ صفت ان میں ادا ہو جاتی ہے، آپ نے یہ صفت ان کے اوپر لاگو نہیں کرنی۔ آج کی کلاس یہیں تک تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔